السلام علیکم. پروگرام ظاہری باتیں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر محمود. خواتین و حضرات, آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں رائج نظام تعلیم میں کون سی خامیاں پائی جاتی ہیں اور انگریزی میڈیم سلیبس کی وجہ سے ہماری شرح خواندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ناظرین, اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک معروف ماہر تعلیم اور شارٹ سٹوری رائٹر میڈم فاطمہ بتول, جو پاکستان ٹوڈے اور دا نیوز میں باقاعدگی سے لکھتی آ رہی ہیں اور منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ بطور ٹیچر, بطور لیکچرر جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, وہاں پر پڑھا رہی ہیں. پریکٹیکل کام ہے ان کے پاس اس فیلڈ کے حوالے سے. ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ہمارے نظام تعلیم میں کون سی خامیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. السلام علیکم مدام, بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو رائج نظام تعلیم ہے اس میں کون سی خامیاں پائی جاتی ہیں؟ ہمارا نظام تعلیم تقریباً 2,60,903 تعلیمی اداروں پہ مشتمل ہے, جس میں 14 ملین طالب علم پائے جاتے ہیں اور تقریباً 1.5 ملین اساتذہ کرام موجود ہیں. اگر ہم اس تعلیمی نظام کو دیکھیں تو 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی جس کی بھی پروونس کی ذمہ داری ہو یا فیڈرل کی ذمہ داری ہو, تو یہ تعلیمی نظام بہت فرسودہ ہے. آج سے 18 سال پہلے جو کتاب میں نے انٹر میں پڑھی تھی انگریزی کی, آج جب میں انگریزی پڑھاتی ہوں تو میں بچوں کو وہی کتاب پڑھا رہی ہوتی ہوں. تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اتنے زمانے گزر گئے, جنریشن کا فرق پیدا ہو جاتا ہے, لیکن ہمارا جو سلیبس ہے وہ وہیں پر سٹینڈ کرتا ہے. جب تک ہم سلیبس کو ریوائز نہیں کریں گے, ہم جدت نہیں لائیں گے, نئی کہانی نہیں لائیں گے, دا سیم از ٹرو فار سائنسز ایز ویل. جب تک ہم اپنے سلیبس میں جدت نہیں لائیں گے تو ہم اپنے طالب علم کو بدلتے زمانے کے تقاضوں کے ساتھ آشنا ہی نہیں کروا سکتے. تو ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہوگا وہ پیچھے رہ جائے گا. اچھا, اگر ہم سلیبس سے آگے چلیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو میں نے ایک استاد کی حیثیت سے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ میں گورنمنٹ کالج گئی, وہاں پہ میں پنجاب یونیورسٹی گئی, میں ایجوکیشن یونیورسٹی گئی, میں نے حتیٰ کہ منسٹری آف ڈیفنس جوائن کی ایز اسسٹنٹ پروفیسر. کسی بھی ادارے میں مجھے ٹریننگ نہیں ملی. کیونکہ میرا تعلق مجلس مباحث سے تھا تو میرے لیے آسان تھا بچوں کو پڑھانا, مجھ میں اعتماد کی کمی نہیں تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے سارے اساتذہ کرام موجود ہیں, 1.4 ملین, مور دین 1.4 ملین اساتذہ کرام آپ کے پاس موجود ہیں, لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس سے آپ ان کو ٹرین کریں, اور ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے بچوں کو پڑھانا ہے, بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. اگر آپ سلیبس کو ریوائز کر بھی دیں گے تو کیا آپ کا استاد اس قابل ہے کہ اس سلیبس کے تھرو پڑھا سکے؟ یہ بہت ضروری ہے. تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نظام تعلیم میں جدت لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور زیادہ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس کو رسپونڈ کیسے کرے گی, کیونکہ ان 2,60,000 تعلیمی اداروں میں سے 1,80,000 تعلیمی ادارے تو پبلک سیکٹر کے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو گورنمنٹ کے پارٹ پر ہے. واٹ اباؤٹ اسٹوڈنٹس؟ ہمارے اسٹوڈنٹ کو کریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں ملتی. تو ہمارے بچے کو یہ پتا ہے ڈاکٹر بن گئے, نہیں بنے تو چلو انجینئر بن جائیں گے. اچھا, ڈاکٹر انجینئر بن گئے تو ہم CSS کر لیں گے. ہمارے بچے کو پتہ ہی نہیں کہ ایپٹیچیوڈ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. تو تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ ہمیں بچے کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی, تھوڑی سی اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ والدین کو بھی سمجھ آئے کہ بچوں کو کس فیلڈ میں بھیجنا ہے. اچھا مادام, یہ تو آپ نے بڑی خوب باتیں کہی ہیں. یہ جو انگریزی میڈیم ہمارا ایک عرصہ دراز سے بحث چلتی آ رہی ہے کہ ہمیں اردو زبان میں پڑھانا چاہیے, ہمیں انگریزی میڈیم میں پڑھانا چاہیے, تو کیا انگریزی میڈیم میں سلیبس پڑھانے کی وجہ سے ہمارے ہاں جو شرح خواندگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیں, شرح خواندگی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن کے ساتھ, کیونکہ اگر آپ نے ناظرہ قرآن بھی پڑھا ہوا ہے تو آپ لکھ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو شرح خواندگی کی تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنا نام لکھ لیں. میں فے لکھ لوں تو میں لٹریٹ ہوں. دوسری بات یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ ہمیں انگریزی کے لیے ہمارے دل میں جو سینٹیمنٹس ہیں نا, ہمیں وہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ مادری زبان کی بات کریں گے تو وہ مادری زبان کون سی ہوگی؟ کیونکہ پنجاب کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے تو آپ پنجابی زبان میں تعلیم دیں گے, یا آپ ہر صوبے میں پنجابی, سندھی, پشتو, بلوچی زبان میں دیں گے؟ آپ کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اردو کو تو نظام تعلیم میں نہیں لا سکتے کہ آپ کہیں کہ ساری ایجوکیشن اردو میں دینی ہے, کیونکہ آپ کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ اردو اس کو سمجھ نہیں آتی ہے. پھر مسئلہ یہ رہتا ہے کہ اگر آپ اپنی ریجنل لینگویج میں تعلیم دیتے ہیں تو اس میں بھی تو آپ کو فرق نظر آتا ہے. اب میں پڑھاتی ہوں تو سندھی کے سندھ سے بچے آتے ہیں, وہ سندھی زبان میں پڑھتے ہیں. مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں نے ریسرچ نہیں کی کہ سندھی زبان اس کی وجہ ہے یا کوئی اور فیکٹرز بھی اس میں شامل ہیں, لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے اس کا بہت زیادہ فرق ہے ایون خیبر پختونخوا کے بچوں کے ساتھ. تو پنجاب کے ساتھ تو میں اس کو کمپیئر ہی نہیں کروں گی.
تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ آپ سندھی زبان میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں تو ہمیں زیادہ بہتر سمجھ آئے گا. دوسری بات یہ کہ جہاں تک انگریزی زبان کا تعلق ہے تو ہم چائنا سے کسی بھی طور آگے نہیں ہیں, لیکن ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اتنی انگریزی آتی ہے جتنی چائنیز کو نہیں آتی, ٹھیک ہے, اور انگریزی جو ہے وہ لنگوا فرینکا ہے. تو جب ہم گلوبل ولیج میں زندہ ہیں تو اس میں برائی کیا ہے کہ ہم انگریزی زبان کو سیکھیں, اور اب اتنے سال گزر گئے کہ ہم اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے. صحیح ہوگا. بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو انڈورس کریں, اس کو ایز اے بلیسنگ لیں اور اس کو آگے لے کے چلیں, بجائے اس کے کہ ہم سوچیں کہ ہم اس سے کچھ کر نہیں سکتے. مجھے لگتا ہے کہ اپرچونٹی زیادہ ملتی ہے. اب میں نے مختلف اداروں میں پڑھایا تو میرے بچے اسٹوڈنٹس جو تھے, جب انہیں کوئی بات نہیں سمجھ آتی وہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں, وہ گوگل پہ جاتے ہیں, وہ آڈیو لیکچرز نکالتے ہیں, ویڈیو لیکچرز نکالتے ہیں, وہ اس چیز کو سنتے ہیں اینڈ دے انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. سو مجھے فیل ہوتا ہے کہ انگریزی زبان کے فوائد بھی ہیں, تھوڑا مشکل ہے, لیکن اگر آپ ایک دفعہ بیسکس کو لرن کر لیتے ہیں تو اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. اب ہمیں انگریزی زبان کے ساتھ جو اتنا پرانا تعصب ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک سے زائد تعلیمی نظام ہمارے یہاں رائج ہے, مدرسوں میں اور سسٹم پڑھایا جاتا ہے, اے اور او لیول کے تحت جو ہے وہ اور سلیبس پڑھایا جاتا ہے, یونیورسٹیز اور کالجوں میں اور سلیبس پڑھایا جاتا ہے, تو کیا یہ بھی ہمارے معاشرتی اسٹرکچر کو متاثر کر رہا ہے؟ وہ تو کرتا ہے, لازمی کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک طرف ہمارا بورڈ سے نکلنے والا انٹرمیڈیٹ والا بچہ, میٹرک والا بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے او اے لیولز نہیں کیا, تو وہ او اے لیولز والا بچہ بھی انٹر آ کے کرتا ہے کیونکہ اس کو ڈاکٹر انجینئر بننا ہے. یہ فرق ظاہر کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے, لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ ہماری یوتھ میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو وجہ بنانے لگ جائیں گے نا کہ ہمارا بچہ اس وجہ سے یہ نہیں کر سکتا یا ہمارے معاشرے میں تعصب اس وجہ سے ہے, تو یہ غلط ہوگا. کیونکہ اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم فیل ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ او اے لیولز ہے, اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ انٹر ہے, کیونکہ کوئی اور وجہ ہے. مے بی ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے بچے کو یہ نہیں سکھاتی کہ زندہ کیسے رہتے ہیں, ہمارے بچے کو یہ نہیں سکھاتی کہ زندگی میں انٹرٹینمنٹ کیا ہوتی ہے, زندگی کو انجوائے کرنا بھی تو ایک فن ہے نا. تو ہماری ایجوکیشن کا تعلق ہے بریڈ اینڈ بٹر کے ساتھ. تو اگر میں کوئی بھی ایسا کام کروں گی, مطلب میں پڑھنا چاہتی ہوں, میں آرٹس پڑھنا چاہتی ہوں, لیکن اس میں ایک اسپیسیفک پوزیشن نہیں ہے جس میں میں پہنچ سکتی ہوں, تو میرے ماں باپ کو اپریہینشنز ہوں گی, ٹھیک ہے. سو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں ایجوکیشن کا جو ہم نے ایک دائرہ کار بنایا نا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کا تعلق سسٹم کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ مجھے مدرسے میں نظام تعلیم کا پتہ نہیں, اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی, لیکن اگر یہ دونوں سٹریمز چل بھی رہی ہیں پیرالل تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا ایجوکیشن کو لے کے. تو اس نظام تعلیم کو, اس پورے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کن جو ہے وہ اقدامات کی ضرورت ہے, کس سطح پر جو ہے وہ ان اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ذمہ داری والدین سے شروع ہوتی ہے. ہمارے انفارچونیٹلی کیونکہ لٹریسی ریٹ تو ظاہری بات ہے آہستہ آہستہ بڑھا ہے, 57% ہے, لیکن اس 57% میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو بندہ لکھ پڑھ سکتا ہے وہ لٹریٹ ہے. تو جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کا ہمارے پاس پرسنٹیج کم ہے. مجھے لگتا ہے کہ ذمہ داری گھر سے شروع ہوتی ہے. سو اگر میرے اوپر فیملی پریشر تھوڑا سا کم ہو, مجھے تھوڑی سی آزادی ہو, میں پڑھتے ہوئے انجوائے کر سکوں, میں لرن کروں, کریم نہ کروں, تو اگر مجھے آپ نے اسی چیز پہ جج کرنا ہے کہ میری 99% مارکس آ گئے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ طریقہ ہی غلط ہے. تھوڑا سا ماں باپ بدلیں. دوسری بات یہ کہ جب ہم اس نظام تعلیم کی پروڈکٹ دیکھتے ہیں نا, ہم وہ بچہ دیکھتے ہیں جو ابھی باغ جناح میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. He was a CSS student. اچھا, کوئی بچہ CSS میں نہیں پاس ہوتا. ایک بچہ I know a student جس نے اپنا ذہنی توازن کھو دیا. گورنمنٹ کالج میں ایک بچہ ہاسٹل میں پنکھے سے لٹک جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بچہ ہے وہ اپنے استاد کو چھریوں سے مار دیتا ہے, اور ہمیں پتہ چلتا ہے بورے والا میں کہ پوری کلاس مل کے ایک بچے کو جو کہ کرسچن ہے اس کو مار دیتی ہے. اچھا, یہ سب کچھ اس ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہو رہا ہے, تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ہمارے دماغ کو کھولنے کے بجائے ہمارے دماغ کو بند کر رہا ہے. اینڈ مائنڈ یو, ٹیچرز ہیو پلیڈ اے رول ان اٹ, ٹھیک ہے. تو اس ڈپریشن کو بڑھانے میں جہاں آپ کا ایجوکیشن سسٹم تھا وہیں آپ کے اساتذہ تھے, وہیں آپ کے پیرنٹس بھی تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ جس چیز کی ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے وہ ایک اویئرنیس کیمپین ہے, کنٹری وائڈ ہماری ایک ایسی کیمپین جو والدین کو بھی سمجھائے کہ صرف ایک پروفیشن نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے لیے ایجوکیشن بریڈ اینڈ بٹر ہے تو پھر گورنمنٹ کو انشور کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ ہو, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ
پروفیشنز جو مین اسٹریم نہیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہوگا. بہت شکریہ مدام, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمیں اگر اپنے نظام تعلیم کو بہتر بنانا ہے تو اپنے فرسودہ جو سلیبس ہے, جو صدیوں سے, سالوں سے چلا آ رہا ہے, دہائیوں سے چلا آ رہا ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اساتذہ کو مناسب تربیت دینے کی ضرورت ہے اور بچوں کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. خدا حافظ.